اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ جہاں پر امانت کن معنوں میں ہے اور اس کا کینوس کتنا بڑا ہے۔ ایک تو دنیاوی امانتیں ہوتی ہیں اور کچھ روحانی امانتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو کیا یہاں پر روحانی امانتوں کی بات بھی ہو رہی ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ عدل میں اور انصاف میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم رکھیں گے ایک سوال۔ عدل کی تعریف کیا ہے؟ ایک نقصان پہنچنے والا ہے اگر میں عدل کے ساتھ فیصلہ کروں کہ جس میں میرا اپنا نقصان ہے، میرے والدین کا نقصان ہے، میرے قبیلے کے لوگوں کا نقصان ہے، رشتہ داروں کا نقصان ہے، تو مجھے عدل کو برقرار رکھنا ہے اپنے فیصلوں میں۔ وہ کس طرح میں برقرار رکھ سکتا ہوں اور اس کے تعلق سے دین کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تم کو بہت نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ آیت سورہ نساء 58 اس طرح مکمل ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، امانت کے حوالے سے خاص طور پر بات کروائیں گے اور عدل کے حوالے سے۔ یہ دو بڑے موضوعات ہیں، ان پر بات ہوگی۔ سیکھیں گے ہم محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے بہت سیکھیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔
کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ فتح خیبر کو، فتح مکہ کو، یا صلح حدیبیہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092221 3452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343 00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ تو منافق ہے ہی۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو سورہ نساء ہے اس میں کسی حد تک جو اہل کتاب ہیں ان کے کردار پر بحث بھی کی گئی ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کا جو ہم اوورال مضمون دیکھیں تو وہ مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے جو اصول دیے گئے ہیں اور جو اصول ضروری تھے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور انہی میں سے ایک اصول یہ ہے، لیکن اس سے ما قبل میں بھی اہل کتاب کے کردار کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ چونکہ امانتوں میں خیانت کرتے تھے، وہ چونکہ عدل کو قائم نہیں کرتے تھے، وہ ظلم کرتے تھے، اور پھر ہر طرح کی امانتوں میں خیانت کرتے تھے، وہ چاہے علمی امانت ہو، چاہے وہ معاشرتی امانت ہو، اور چاہے وہ دینی امانت ہو، کوئی اگر سیاسی امانت، ہر طرح کی امانت کے اندر خیانت کرتے تھے۔ لہٰذا ان امانتوں میں خیانت کے ان کے کردار کا حوالہ دیتے ہوئے پھر یہاں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ امانتیں جو ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد کی جائیں، اور جب کبھی فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو فیصلہ بھی عدل کے مطابق، عدل کے اصول کے مطابق کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں دو باتیں یہاں پہ اہم ہیں۔ ایک تو آپ نے جو پوچھا کہ امانت کہتے کس کو ہیں۔ امانت اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کے بھروسے پر دی جائے۔ وہ چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی عہدہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشورہ بھی امانت ہے۔ تو کوئی آدمی کسی سے بات کرتا ہے، وہ بات بھی کسی کے بھروسے پر کی جاتی ہے، وہ بھی امانت ہے۔ کوئی چیز کسی کو دیتا ہے وہ بھی امانت ہے۔ کوئی منصب، کوئی عہدہ اور کسی بھی طرح کی ذمہ داری جو ہے وہ امانت ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی کے بھروسے پر دیتے ہیں تو وہ امانت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بات جو اس میں بہت اہم ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ ایک ہوتا ہے امر۔ امر کا مطلب ہوتا ہے قانونی حکم، اور ایک ہوتی ہے نصیحت۔ اور نصیحت اور امر کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ جو قانونی حکم ہے اس میں مخاطب کی خیرخواہی وہ ضروری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قانونی حکم عدالت جاری کرے کہ کسی کو سزائے موت دے دے تو ظاہر ہے مخاطب جو ہے وہ قانونی حکم کے تحت وہ تو موت کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی کسی بھی طرح کا حکم جو ہے وہ قانونی حکم لازمی نہیں ہوتا کہ وہ مخاطب کے لیے خیرخواہی بھی ہو۔ لیکن یہاں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اور آخر پہ فرماتا ہے کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی شاندار نصیحت کرتا ہے۔ یہی اسلوب اللہ کریم نے سورہ نحل میں بھی اختیار فرمایا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کے اندر کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور وہاں کر کے آخر پہ فرمایا یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ تو یہ دراصل ایک اعجاز ہے قرآن کا اور اللہ کے حکم کا کہ اللہ کا ایک بھی قانونی حکم ایسا نہیں ہے جو مخاطب یعنی انسانیت کے لیے وہ خیرخواہی سے خالی ہو۔ لہٰذا جتنی امانتوں کا حکم ہو، عدل کا حکم ہو، وہ چاہے تقوی کا حکم ہو، کچھ چیزوں کو اختیار کرنے اور کچھ چیزوں سے بچ جانے کا حکم ہو، ہر قانونی حکم جو قرآن میں ہے
اس کے اندر خیر خائی مخاطب کی وہ لازماً موجود ہوتی ہے۔ یہ مخلوق کے کلام اور مخلوق کے حکم کا جو فرق ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے کلام میں، وہ یہ فرق یہ آیت یہ بتاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہاں جی ڈاکٹر صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پر ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے، اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ ذمہ داری ہے یا اخلاقی تربیت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے مسلمانوں کی، کہ دیکھو تمہیں زندہ کیسا رہنا ہے معاشروں میں، اور اپنے معاشروں کی تشکیل کس قدر شاندار اور کس قدر مضبوط بنیادوں پر کرنی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بیت اللہ کی چابی ان کے پاس تھی، تو ان کو ڈھونڈا گیا، وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی ان کے حوالے کی ڈاکٹر صاحب، اور یہی آیت پڑھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس پس منظر کو اس گفتگو سے جوڑیں جو آپ ابھی فرما رہے تھے، شان نزول یہ سامنے آیا، ارشاد۔ دیکھیں، حضرت عثمان جو ہیں، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہو چکے تھے معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر، تو اس وقت سے یہ مسلمان تھے، لیکن جو کعبہ کی چابی تھی، یہ ان کا خاندان جو ہے وہ اس بات کے لیے یعنی کعبہ کے تولیت کے لیے اور کعبہ کے چابی بردار اور کلید بردار ہونے کی حیثیت سے یہ ان کے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ اور ظاہر ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے وہاں داخل ہوئے، اور جب ہر چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلا کے ان کو باقاعدہ طلب فرما کے ان کو چابی تھمائی، اور پھر ساتھ ہی آیت پڑھی، اور یہ درست بات ہے کہ ایسے ہی موقع پر اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت کا جو نزول ہے، کسی بھی آیت کا، ہر آیت کا شان نزول ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے۔ اور جب کسی خاص سبب سے بھی کوئی حکم نازل ہو تو اس کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ حکم کے اعتبار سے عام ہوتا ہے، وہ حکم کے اعتبار سے خاص نہیں ہوتا، گرچہ نزول کے اعتبار سے اس کا حکم خاص ہوتا ہے، لیکن اعتبار کے یعنی لوگوں کے لیے نصیحت کے اعتبار سے وہ عام حکم ہوتا ہے۔ لہذا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چابی ان کے ہاتھ میں تھمائی، اور پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس میں ایک تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس کے کلید بردار ہونے کے حوالے سے جو سب سے زیادہ موسٹ سوٹیبل پرسن تھا، جو اہل تھا، وہ وہی خاندان تھا، انہی کا حق بنتا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دے دی، اور پھر وہ خاندان جو ہے حضرت عثمان بن طلحہ کا خاندان، وہ آج تک اسی خاندان کے اندر جو ہے خانہ کعبہ کی چابی چل رہی ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آپ کے جو عمل کی جو اس کی یعنی تاریخی صورت جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو یہ چابی دی تھی وہی موسٹ سوٹیبل تھا، یعنی سب سے زیادہ اہل تھا۔ تو اس لیے دنیا میں کوئی بھی امانت کسی کو دی جائے تو اس کی خاندانی وجاہت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کے پس منظر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کو نسب کو حسب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جس نوعیت کی وہ امانت ہو اور جس نوعیت کی ذمہ داری ہو، اس نوعیت کے حوالے سے اس کی اہلیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ اس اہلیت کو نہیں دیکھتے اور اس اہلیت کی بجائے آپ دیگر معیارات دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امانت جو ہے وہ نااہل لوگوں کے سپرد کرتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کے اندر خرابی تھی کہ وہ اہل لوگوں کو نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ مذہبی ذمہ داریاں بھی اور سیاسی ذمہ داریاں بھی اور دینی ذمہ داریاں بھی، انہوں نے امانتوں کے اندر خیانت کی تھی۔ امانت میں خیانت کی ایک ان کی جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ تورات کے اندر حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لینے کا، اور وہ ایک ذمہ داری تھی ان کے پاس، دینی ذمہ داری تھی، اس میں بھی انہوں نے خیانت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تورات کے اندر، حالانکہ حکم یہ موجود تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ امت مسلمہ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ
اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو یہود و نصارہ والے طریقے ہیں وہ آپ لوگ اختیار نہ کریں، اور جو معاشرے کا نظام جو چل سکتا ہے، بہترین نظام جو چل سکتا ہے، اور بہترین جو اخلاقی بنیادیں اس کے لیے ہو سکتی ہیں، بہترین معاشرتی بنیادیں جو ہو سکتی ہیں، بہترین مذہبی بنیادیں جو ہو سکتی ہیں، وہ داخلی طور پر معاشرے کے استحکام کے لیے یہ دو بنیادیں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک امانت اہل لوگوں کے سپرد کرنا، اور دوسرا عدل۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ امانت اہل لوگوں کے سپرد کرنا بھی عدل میں شامل ہے، کہ جس کا جو حق بنتا ہے آپ اس کو دے دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، امانتیں ان کے اہل تک، یعنی باصلاحیت افراد تک پہنچا دینا، اس پر بہت سارے سوالات اٹھیں گے، جس میں ہم ووٹ کو بھی لے کر آئیں گے کہ ووٹ دیتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، معاشرے اچھی بنیادوں پر تعمیر ہوں، یہ بھی اس حوالے سے دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ لیکن اس سے قبل میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ کچھ امانتیں ہوتی ہیں مادی امانتیں، کچھ امانتیں ہوتی ہیں روحانی امانتیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکم فرما رہا ہے، یامر، یہاں پر حکم یعنی امر کا صیغہ جو آ رہا ہے، وہ دونوں امانتوں کے لیے ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، نہ صرف دونوں امانتوں کے لیے، اگر آپ صرف یہ تقسیم کریں مادی اور روحانی تو پھر دونوں امانتوں کے لیے ہے، بلکہ آپ جب نوعیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو روحانی امانتیں ہیں اس کو آپ دینی امانتیں کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ مذہبی امانتیں کہہ سکتے ہیں، مذہبی پیشوائیت کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ دین کے لیے جو خدمات پیش کرنے کے لیے جو امانت ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ احزاب کے اندر کہ ہم نے یہ امانت جو ہے وہ پیش کی تھی آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے یہ جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اس امانت کو، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے تھے، اور اس کو جو اس امانت کو جو ہے وہ انسان نے اٹھا لیا۔ تو یہ جو امانت تھی یہ بھی اصل میں وہ ذمہ کیونکہ داریوں کا بوجھ انسان تھا۔ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ جی بالکل صحیح، ظلم و جہول جو ہے انسان کی ٹینڈنسیز ہیں، اور جب جو ظلم ہوتا ہے وہ عدول بھی ہوتا ہے، اور جہول جو ہوتا ہے وہ علوم بھی ہوتا ہے، جس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ ایک جاہل ہو تو اس کے اندر عالم بننے کی بھی ٹینڈنسی ہوتی ہے، اور جس میں ظالم بننے کی ہو وہ عادل بننے کی بھی ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ چونکہ چونکہ انسان کے اندر دونوں باتیں موجود تھیں، اس لیے اس نے امانتیں قبول کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ جیسے قرآن کریم کا آپ نے حوالہ دیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کریم اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خشیت سے پارا پارا ہو جاتا، لیکن بندے نے اور ایک انسان نے اس کا بار اٹھانے پر یہ راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر صاحب، جو روحانی امانتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ چند موٹی موٹی امانتیں، ان کا آپ ذرا تفصیل سے ہمیں بتا دیجئے، ہمیں تعلیم کر دیجئے، پھر ہم یہ مادی امانتوں کی بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے بڑی امانت تو قرآن کی امانت ہے، جس کے بارے میں سورہ احزاب کے بھی اندر بھی یہ فرمایا گیا کہ یہ امانتیں اٹھانے سے باقی سب نے انکار کیا تھا امانت، اور اس کو انسان نے اٹھایا۔ اور پھر انسان کی جو انسان کے نمائندے کے طور پر جو انسان کامل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر جو یہاں سورہ حشر کے اندر فرمایا کہ اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پارا پارا ہو جاتا اور وہ اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکتا، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہی ہے جو اس کے تحمل کو برداشت کر گیا، اور جس نے اس کو اٹھا لیا، وگرنہ شاید دنیا میں کوئی دل ایسا نہیں تھا اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی اور کوئی وجود ایسا نہیں تھا کہ جو اس کو برداشت کر سکتا۔ یہاں میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک کپ کپی سی کیفیت طاری تھی، ایک بخار کی سی کیفیت طاری تھی۔ آپ جب گھر آئے تو آپ کے اندر ایک خوف سا تھا،
اور آپ کی طبیعت کے اندر ایک بہت ہی زیادہ گرانی تھی. پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کے گئی، انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو وہی لے کے آتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو اس حدیث کے اوپر اعتراض ہے، اور وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وحی نازل ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر یہ گرانی کیوں تھی؟ بھائی سوچیں کہ جو جس قرآن کا تحمل پہاڑ نہ کر سکتا، جس قرآن کا تحمل دنیا کی کوئی سخت سے سخت مخلوق نہ کر سکتی اور وہ پارا پارا ہو جاتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے اس کو برداشت کیا، اس کا تحمل کیا. یہ ایک ذرا سا بخاری تو ہوا تھا، ایک ذرا سی کپ کپی ہی تو تاری ہوئی تھی. گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کہتا ہے کہ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے قلب پر یہ نازل کیا. گویا دنیا کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے علاوہ قرآن کا تحمل کرنے والا اور قرآن کو برداشت کرنے والا اور اس وحی اور اس امانت کو برداشت کرنے والا اور کوئی وجود تھا ہی نہیں سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے. لہٰذا جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل میں ساری دنیا اور ساری کائنات پر برتری اور فوقیت کو ظاہر کرتی ہے کہ کوئی وجود اس کو برداشت نہ کر سکتا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے اس کو برداشت کیا. لہٰذا سب سے بڑی امانت تو قرآن ہے. لہٰذا باقی جو قرآن کے احکام ہیں، اس کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، جس کے اندر اخلاق آ جاتا ہے، جس کے اندر روح آ جاتی ہے، اور یہ جو انسان کی روح کے لیے جتنا انتظام شریعت نے کرنا ہے وہ سارا کا سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا ہے. لہٰذا اس دین کے اندر اسلام بھی ہے، اس کے اندر ایمان بھی ہے. کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ مجرد ہیں، کچھ خیالات ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ ذہنی باتیں ہیں، کچھ قلبی باتیں ہیں. تو یہ ساری کی ساری وہ جس میں ایمان بھی ہے، جس میں اسلام بھی ہے، جس میں احسان بھی ہے، اور پھر جس میں قیامت کا خوف بھی ہے، جس میں دنیا کے معاملات سے جو ایک طرح کی بے نیازی بھی ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قرآن کی ماتحت اور قرآن کی تعلیمات کے ذیل میں یہ ساری وہ امانتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سپرد کی. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پوچھا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، تو سارے صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے کہا تھا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے صرف پہنچایا نہیں ہے، آپ نے خیرخواہی کا حق ادا کر دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ذمہ داری کو آگے بڑھانے کے لیے پوری امت کے لیے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ اس کو اس تک پہنچا دے جو نہیں موجود. اب وہ سارا کا سارا تسلسل نہ صرف یہ کہ اب تک چل رہا ہے بلکہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس تک امانت پہنچائی جاتی ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امانت پہنچانے والے سے زیادہ باصلاحیت آدمی وہ ہوتا ہے جسے امانت پہنچائی جا رہی ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اللہ اکبر. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب یہ بہترین آپ نے بات فرمائی، اور اب ہم اسی سے سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو خدائی امانتیں ہیں یہ کیا کیا ہیں؟ اب یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطبت فرما رہا ہے، اور یا ایھا الرسول، اللہ اکبر، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابلاغ کر دیجئے، اس دین کا ابلاغ کر دیجئے، بات کو پہنچا دیجئے جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں. تو ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں پروگرام میں کہ ختم نبوت تو ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. تو وہ جو خدائی امانتیں ہیں جس کے تعلق سے آپ نے ابھی فرمایا کہ قرآن کریم ایک بہت بڑی امانت ہے، یہ دین کتنی بڑی امانت ہے، یہ کلمہ طیبہ کتنی بڑی امانت ہے، یہ جو اذان کی آواز سنتے ہیں ہم، یہ کتنی بڑی امانت ہے. اور الست بربکم، وہاں تک بھی بات اگر ہم اسے ڈاکٹر صاحب لے جائیں اور جس پر ہم قالوا بلا کی بات کرتے ہیں،
تو یہ کیا ہمیں یہ اپنے عہد یاد ہیں کہ ہم نے یہ سب عہد کر رکھے ہیں اور یہ امانت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں اور ان امانتوں سے ہمیں عہدہ برا ہونا ہے؟ تو چند جو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، ایک تو انسان پر ذمہ داری ہے کیونکہ وہ نائب بنایا گیا ہے، خلیفہ بنایا گیا ہے، لیکن ایک مسلمان ہے جو کلمہ گو ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہے، وہ اس کا مقام ذرا بلند ہے۔ وہ مقام کیا ہے قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کلمہ طیبہ کے حوالے سے، اور کیا وہ ان امانتوں کو پہنچا بھی رہا ہے یا یعنی حقدار کے سپرد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ارشاد۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ آگے انسانیت کو دیا ہے، یہ ضابطۂ زندگی ہے، ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے اندر ہر طرح کا پہلو موجود ہے۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ایک کامل دین ہے، اس لیے کہ ایک تو قرآن نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے مکمل کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، اب اس کی جامعیت کا آپ اندازہ کیجئے، میں پھر آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ترکت شیئن، میں تمہارے لیے میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، ما ترکت شیئن، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے تمہیں بچا سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا۔ وما ترکت شیئن، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ مکمل ہے ہر اعتبار سے، جامع ہے ہر اعتبار سے، اور اس کے اندر جو، اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو اور جو نہ دے وہ نہ لو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیا ہے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کیا اسے رک جاؤ۔ گویا جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز دین ہے، اسی طرح جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے وہ بھی دین کا اسی طرح سے حصہ ہے۔ اب اس کی وضاحت میں اس طرح سے کرتا ہوں، جیسے آپ نے فرمایا، آپ نے بہت اچھا اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی اور اس کو ایک جامعیت میں پرونے کی کوشش کی کہ الست بربکم کا وعدہ ہو یا ہماری عام باتیں ہوں، ایک دوسرے کا وعدہ ہو یا ہماری چھوٹی چھوٹی امانتیں ہوں، ہم ایک دوسرے کے پاس روپے رکھیں، کوئی چیز بھی کریں، یہ سارا کچھ جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، ساری اس بڑی امانت کا حصہ ہے، اور یہ ساری امانتیں ہیں۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے اہل ایمان کے لیے والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اپنی امانتوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں اور جو کیے ہوئے وعدے ہیں ان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہ وعدے کون کون سے ہیں؟ اس میں کوئی چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، اس کا اثر وہی ہوتا ہے، اس کی تاثیر وہی ہوتی ہے، اس مقصدیت کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں دو مثالیں عرض کروں گا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم کرنے لگو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے؟ گویا آپس میں محبت ہوگی، ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت مل جائے گی۔ تو پورے دین کا مقصد بھی تو جنت ہی ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی؟ نہ وہ ایمانیات میں سے ہے، نہ وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور نہ کوئی وہ احسان کے معاملات میں سے، وہ ایک معاشرتی ایک شعار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ السلام علیکم کہا کرو، آپس میں سلام کو پھیلایا کرو۔ سلام کو، یہ محبت کا نسخہ ہے،
اس سے محبتیں پھیلیں گی، محبتیں ہوں گی تو پھر ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت مل جائے گی۔ گویا السلام علیکم کہنے سے بھی جنت ملتی ہے۔ مقصدیت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی چھوٹی امانت بطور شعار کے دی ہو تو اس کا مقصد بھی وہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن ہماری طرف بھیجا ہو، اللہ کا دیا ہوا قرآن، تو وہ بھی اسی طرح سے امانت ہے۔ مقصدیت کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ جب بنو ثقیف مسلمان ہوئے ہیں، یہ وہی ہے طائف والے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، آپ کو پتھر مارے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے تھے، اور ان میں سے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک نہیں کہا تھا، اور ان کے لیے جب اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے مومن پیدا ہوں گے۔ تو پھر وہ مومن پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی یہ لوگ ایمان لانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ بڑے سخت دل اور سخت گیر قسم کے آدمی تھے اور ان کے مزاج ہی عجیب و غریب تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ رعایتیں مانگی۔ کچھ تو مالی رعایتیں تھیں، وہ آپ نے کوئی 1 سال کے لیے ان کو عشر زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات تھے، اس کو تو آپ نے اجازت دے دی۔ اور ایک انہوں نے رعایت اور مانگی جس کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ یجبو، کہ انہوں نے یہ مانگا کہ ہم یہ جبا یجبو جو حتیٰ اس کے کئی معنی ہیں، تو انہوں نے کیا رعایت مانگی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں جو تخصیص ہو گئی اور اس سے وضاحت ہو گئی کہ اصل میں یہ کیا مانگ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ اصل میں یہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں نماز میں یہ جو رکوع کرنا ہے اس کی اجازت دے دیں کہ ہم رکوع نہیں کریں گے، اور رکوع جبا یجبو کا ایک معنی جھکنا بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ یجبو کہ یہ جھکیں گے نہیں اور باقی کام سارے کریں گے، دین کے باقی سارے معاملات پر عمل کریں گے، صرف نماز بھی پڑھیں گے، نماز میں صرف جھکیں گے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کے بغیر رکعت نہیں ہوتی، نہ آپ نے یہ فرمایا کہ رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو۔ گویا جس طرح پورے دین کی بھلائیاں ہیں، ایک رکوع کے اندر بھی وہ بھلائی موجود ہے۔ لہٰذا جو چیز اسلام میں ہو وہ مقصدیت اور تاثیر کے اعتبار سے اسی طرح ہے جیسے پورا دین ہے۔ اللہ کریم نے یہ ہمیں ایک بڑا ہی جامع دین دیا ہے۔ وہ ساری امانتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سپرد کی ہیں دین کی شکل میں، اس میں اخلاقیات ہے تو وہ جو مذہبی باتیں ہیں، جو اسلام کی باتیں، اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، وہ جو ایمانیات کے ارکان ہیں، اور ایمان ایک مرکب چیز ہے، اس کے سارے اجزاء ہیں، وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو دی گئی یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اصل میں اللہ کا دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا یہ سارا کا سارا مل کے وہ امانتیں ہیں جس کے اوپر حفاظت کے لیے اہل ایمان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روحانی امانتیں، دینی امانتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک ایک نقطہ واضح کر دیا۔ اچھا، کچھ مادی امانتیں ہوتی ہیں، اس پر بھی آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے۔ ووٹ ایک امانت ہے، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو کیا ہم ووٹ کے ذریعے ان افراد کو منتخب کر رہے ہیں کہ جو اس کے اہل ہیں، یا ہم اپنی زبان، قوم وغیرہ وغیرہ، علاقہ، قبیلہ، اس بنیاد پر ہم بددیانتی کا اظہار کرتے ہیں یا بددیانتی کے مرتکب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، انسان کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے انجام کے حوالے سے جنت یا جہنم کا فیصلہ نہ کرے۔ لہٰذا ہر وہ عمل جو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے وہ پھر لازمی طور پر اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ پھر جہنم میں لے جانے والا ہے۔ جب آپ ووٹ کی بات کرتے ہیں تو ووٹ کی حیثیت کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں کی ہیں۔ یہ مشورہ بھی اس کو کہا ہے، بعض نے اس کو رائے کہا ہے، بعض نے اس کو جو ہے وہ امانت کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دی گئی۔ جب آپ اس کو امانت کہتے ہیں تو امانت کا مطلب ہے کہ آپ کو حق رائے دہی جو دیا گیا ہے یہ دراصل ایک امانت ہے،
اور امانت ہے پوری قوم کی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو یہ امانت سونپ دی گئی ہے۔ لہٰذا جس طرح حکمران کے ہاتھ میں فیصلے کا قلم ہوتا ہے، اسی طرح سے عوام الناس میں سے اگر کسی کو فیصلے کا یہ تھوڑا سا اختیار دیا ہے تو یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اور اگر وہ اپنی رائے کا درست اظہار کرتا ہے تو گویا وہ اپنی امانت کو درست طریقے سے اس کا تحفظ کرتا ہے، وگرنہ اگر اس نے یعنی اس میں خیانت نہیں کرتا۔ اگر اس نے اس میں خیانت کی تو یہ وہ معاملہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی عذاب کا باعث ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی، میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ چند لوگوں نے کوئی جرم کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا سارے لوگوں کو نہیں دیتا، یعنی جن چند لوگوں نے جرم کیا ہے انہی کو سزا ملتی ہے، ہر شخص کو سزا نہیں ملتی۔ تو جو مجرم ہوتا ہے، اگر کسی حکمران نے کوئی جرم کیا ہے یا حکمرانوں نے مل کر جرم کیا ہو تو پھر وہی مجرم ہے، عوام الناس کو اس کی سزا نہیں ملتی۔ عام قانون اللہ تعالیٰ کا یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة، خاص لوگوں کے عمل کی سزا اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو نہیں دیتا، لیکن یہ قانون چینج ہو جاتا ہے۔ فرمایا حتی اذا یروا المنکر بین ظہرانیہم، یہاں تک کہ لوگ جب اپنے سامنے غلط بات اور برائی ہوتی دیکھیں، لوگوں نے اپنے سامنے دیکھا، وہ چاہے حکمران کر رہے تھے، چاہے وہ سرکاری ملازم کر رہے تھے، چاہے وہ کوئی اور کر رہا تھا، چاہے وہ وقت کے فرائض کر رہے تھے، وقت کے جبابرہ کر رہے تھے، جو بھی تھے قانون وہ جن کے پاس اختیار ہے وہ کر رہے تھے، اور عوام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن ایسی صورت میں کہ جب انہوں نے برائی ہوتی دیکھی، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، اور ان کے پاس اتنا اختیار آیا کہ یہ کم از کم اس اختیار میں اظہار کر سکیں کہ یہ درست نہیں ہے، صرف اتنا اختیار، وَهُمْ قَادِرُونَ، اور ان کے پاس یہ اختیار آیا عوام کے پاس کہ وہ اس کو برے کو برا کہہ سکیں، صرف یہ اختیار۔ فَلَا يُنْكِرُوهُ، پھر بھی انہوں نے نہیں کہا۔ آپ اس کو ووٹ ہی سمجھ لیں کہ ووٹ ہاتھ میں آیا اور ووٹ کی طاقت سے یہ برے کو برا کہہ سکتے تھے، یہ اپنی رائے کی طاقت سے کسی کو اپنی رائے دے سکتے تھے کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، اور برے کے بارے میں یہ رائے دے سکتے تھے کہ اس کو برا کہیں، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ وہ جو آپ نے کہا کہ کسی جو ہمارے الیکشن کی ڈائنامکس ہیں پاکستان کے اندر وہ بہت مختلف ہیں، کوئی برادری کی وجہ سے دے دیتا ہے، کوئی تھانے کچہری کی وجہ سے دے دیتا ہے، کوئی گلیوں نالیوں کی وجہ سے دے دیتا ہے، کوئی رشتہ داروں کی وجہ سے دے دیتا ہے، کوئی کسی مقصد کی وجہ سے، کوئی کسی علاقے کی اپنی دھڑا ہوتا ہے، اور اس دھڑے کی وجہ سے جو ایک دھڑے میں چلا گیا دوسرے دھڑے میں جانا ہی جانا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا حق بنتا ہے اور کس کا حق نہیں بنتا۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ يُنْكِرُوهُ، لوگوں کے پاس اس کا اختیار آیا، فَلَا يُنْكِرُوهُ، لیکن انہوں نے برے کو برا نہیں کہا۔ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ لوگ یوں کرتے ہیں، لوگوں کا کردار یہ بنتا ہے کہ لوگ گونگے شیطان بن جاتے ہیں، اور ہاتھ میں ووٹ کی پرچی آنے کے باوجود اس کو درست استعمال نہیں کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قانون بدل جاتا ہے، پھر عذب اللہ الخاصۃ والعامہ، پھر جرم چاہے ایک نے کیا ہو یا چند لوگوں نے کیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ ساری قوم کو اس عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بددیانتی کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اور یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ امانت جو ہے ووٹ کی، جب ہم اس کا درست استعمال نہیں کرتے اور اس میں خیانت کرتے ہیں، تو ایک تو خیانت کرنا، چاہے وہ چھوٹی امانت ہو چاہے وہ بڑی امانت ہو، خیانت کرنا جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تھا یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 نشانیاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 نشانیاں ہیں، کانا منافقا خالصا، وہ تو پکا منافق ہے، اللہ اکبر۔ اور اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر ایک نشانی ہو وہ پھر اتنا منافق ہے، گویا جس کے اندر ایک نشانی ہے وہ 25% منافق ہے، جس کے اندر 2 نشانی ہیں وہ 50% منافق ہے، جس کے اندر 4 ہیں وہ 100% منافق ہے، پکا منافق ہے۔ تو یہ ایک نشانی آپ نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جائے اور اس کو کسی بھی بھروسے پر، اس پر کسی بھی معاملے میں بھروسہ کیا جائے، خانہ، وہ ہمیشہ بددیانتی کرتا ہے۔ تو یہ جو بددیانتی ہے یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ووٹ ڈالنے کا وقت آیا، یعنی ایک امانت ہمارے پاس ہے
اور ہمیں اس امانت کو سپرد کرنا ہے کسی اہل فرد تک، تو اس وقت ہم نے کردار وغیرہ نہیں دیکھا، صرف کہ یہ آدمی جیت گیا تو ہمارے کام آئے گا، اور ہم 2 نمبری کے ذریعے پیسے بنائیں گے۔ لیکن اگر یہ شریف آدمی، با کردار آدمی اگر جیت جاتا ہے تو نہ یہ خود کھائے گا نہ ہمیں کھانے دے گا۔ تو ایسے پھر معاملات میں لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو کیا ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہے ہیں؟ یہ ایک لیکن آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات ڈاکٹر صاحب۔ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ اس میں ایک تو ایک اللہ بہت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب یہ امانتیں اس کے اہل تک پہنچا دو، پھر یہ عدل کی بات ہو گئی۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ منصب قضا سے شروع کرتے ہیں بات۔ منصب قضا کیا ہے دینی پیراڈائم میں؟ ارشاد۔ دیکھیں، ایک تو منصب قضا ہے جہاں بیٹھ کے آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہو، آپ بطور یعنی قاضی حکومت کی طرف سے مقرر کیے گئے ہوں۔ ایک تو یہ ہے، ان کے جو فیصلے ہیں وہ تو ایک بالکل اور نوعیت ہے، پورا عدالتی نظام ہے، اور اگر آپ کے ہاتھ میں فیصلے کا قلم آ گیا تو وہ آپ عدل کے بغیر کریں گے تو وہ پورا عدالتی نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے گا، اور پورا جو داخلی استحکام ہے وہ بھی تلپٹ ہو جائے گا۔ اصل میں اسلامی ریاست جو ہے اس کی داخلی استحکام کا بنیادی اصول عدل ہے، اور اس کے خارجی استحکام کا جو بنیادی اصول ہے وہ جہاد ہے۔ خارجی سطح پر جہاد قائم نہ ہو تو خارجی سطح پر ریاست اسلامی مستحکم نہیں ہو سکتی، اور داخلی سطح پر اگر عدل قائم نہ ہو تو کبھی بھی داخلی استحکام کسی اسلامی ریاست کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ لیکن یہ دونوں باتیں ایسی ہیں، چاہے عدل کا قیام ہو داخلی طور پر اور جہاد کا قیام ہو خارجی طور پر، دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جب بھی اس کو قائم کیا جاتا ہے منافقین اس میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ منافقین کو نہ جہاد سوٹ کرتا ہے خارجی سطح پر، نہ ان کو عدل سوٹ کرتا ہے داخلی سطح پر، اور ہمیشہ منافقین جو ہے اس میں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کو عدل کو قائم کرو، اور پھر یہ بھی فرمایا چاہے کسی قوم کی دشمنی ہو تمہاری تو لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اور وہ جو امام شافعی کے بارے میں جو آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ 113 صورتیں نہ بھی نازل کرتا، صرف ایک صورت نازل کر دیتا قرآن کی، اور لوگ اسی کو سمجھ کر اسی پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی کامیابی کے لیے وہی ایک صورت کافی تھی، اور یہ انہوں نے سورۃ العصر کے بارے میں کہا تھا، وہ مختصر سی صورت۔ لیکن امام غزالی نے اس سے بڑی بات کہی، انہوں نے کہا اگر اللہ سارا قرآن نہ بھی نازل کرتا، صرف ایک کلمہ نازل کر دیتا تو اس کلمے کو لوگ سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی کامیابی کے لیے وہ ایک کلمہ ہی کافی تھا، اور وہ کلمہ ہے اعدلوا، عدل کرو۔ اس لیے کہ عدل کا معنی ہے حقدار کو حق دے دو، لہذا جو بھائی کا حق ہے اس کو دے دو، جو بہن کا حق ہے اس کو دے دو، جو ماں کا حق ہے ماں کو دے دو، جو والد کا حق ہے والد کو دے دو، سب ایک دوسرے کا حق دے دیں۔ اہل محلہ کا حق ہے، اور اسی طرح سارے جو حکمرانوں کا حق ہے حکمران عوام کا حق دے دیں، عوام حکمرانوں کا حق دے دیں، اور اسی طرح جو ہے سارے مسلمان وہ جو تابعی کا حق بنتا ہے وہ تابعی کو دے دیں، جو صحابی کا حق بنتا ہے وہ صحابی کو دے دیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، اور جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ اللہ کو دے دیں۔ عدل کی ضد ہے ظلم، جو حقدار کو حق نہیں دیتا وہ ظلم کرتا ہے، جو ہم ایک دوسرے کا حق نہیں دیتے تو ہم ظالم ہیں، اور جو تابعی کو اس کا حق نہیں دیتا وہ بڑا ظالم ہے، جو صحابی کو اس کا حق نہیں دیتا وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق نہیں دیتا وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے، گویا اللہ کے حق کے اندر کوئی خرابی کرے۔ تو یہ پورا نظام جو ہے گویا عدل پر قائم ہے، اور اگر کوئی عدل قائم نہیں ہوگا تو اس کی جگہ ظلم آ جائے گا، اور ظلم آئے گا تو پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا کہ کسی نے کامیاب ہونا ہے تو وہ عدل، اور آپس میں فیصلے چھوٹی چھوٹی کوئی فیصلے کی ایک
ذرا سا بھی فیصلہ کرنا ہو، چاہے آپ انتظامی حکمران ہوں، چاہے آپ گھر کے حکمران ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر آئے تھے کہ میری جو ہے نا میں نے بچوں کو گفٹ دینا ہے تو آپ گواہ بن جائیں. آپ نے فرمایا سارے بچوں کو گفٹ دیا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. گویا سارے بچوں کو دیا جائے گا تو پھر یہ عدل ہوگا، اگر سارے بچوں کو برابر نہیں دیا جائے گا تو یہ ظلم ہوگا. تو یہاں سے لے کر اللہ کو حق دینے پر پورا نظام عدل پر قائم ہے، اور اگر عدل نہیں ہے تو وہ ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہے پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آتی. سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو عہدہ ہے، یہ منصب، یہ اقتدار، یہ بھی اللہ کی امانت ہے؟ اس کی تو وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. کسی شخص نے پوچھا تھا متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو. تو اس نے پھر پوچھا کیف اذاعتھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امانتیں ضائع ہوں گی؟ فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب نااہل لوگ مناصب کے اوپر بٹھا دیے جائیں، فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت کا انتظار کرو. ایک تو یہ قرب قیامت کی دلیل ہے کہ نااہل لوگ مختلف عہدوں پر آ جائیں گے، بڑے بڑے عہدوں پر نااہل لوگ بیٹھ جائیں گے. ایک تو قرب قیامت کی دلیل ہے، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب کوئی نااہل آدمی کسی عہدے پر بیٹھتا ہے، فانتظر الساعہ، اس سے امید یہ رکھو کہ وہ برپا کرے گا وہ قیامت ہی ہوگی. وہ کبھی درست کام نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ظلم کرے گا، وہ کبھی عدل، جب وہ خود جو ہے وہ بغیر صلاحیت کے اور بغیر کسی اہلیت کے آیا ہوگا تو وہ جو بھی فیصلے کرے گا وہ سارے کے سارے بغیر عدل کے ہوں گے، ظلم کے فیصلے ہوں گے. لہٰذا وہ جو بھی کام کرے گا وہ ایسے ہی سمجھو کہ جیسے وہ قیامت برپا کرے گا، فانتظر الساعہ. اور یہ بھی مفہوم اس کا ہو سکتا ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیں تو اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نااہل کو عہدہ دینا یہ ایک تو قرب قیامت کی دلیل ہے، اور دوسرا معاشرے کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی دلیل ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آج کے پروگرام کا، جو جن کے پاس عہدے ہیں، جو بڑے ہیں، اقتدار ہے ان کے پاس، یا ججز ہیں، جن آپ نے قاضی کی بات کی، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس منصب پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے قلم سے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. تو وہاں بھی خشیت خداوندی موجود ہو اور امانتیں پہنچائی جائیں یعنی اہل تک، اور عدل کے ساتھ. اور آپ نے بہت اچھی بات کر دی، واضح ہو گئی یہ بات کہ صرف عدلیہ ہی کا کام نہیں ہے کہ وہ عدل کو فراہم کرے. ہمارے اندر بھی کچھ میٹرز لگے ہوتے ہیں. کیا ہم اپنی زندگیوں میں کیا عدل فراہم کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑے افراد، ان کی ڈس آنیسٹی جو ہوتی ہے، یہ خیانتیں جو ہوتی ہیں، بہت سے افراد ہیں، بڑے مناصب ہیں جن کہاں کہاں تک ذکر کیا جائے. یہ جو انٹلیکچول ڈس آنیسٹی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ کیا ہوتی ہے؟ پڑھا لکھا شخص ایک چیزوں کو جانتا ہے، حق اور باطل کا فرق اس پر واضح ہے. قرآن فرماتا ہے نا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڈمٹ نہ کرو. اگر کوئی اہل علم گڈمٹ کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس علم دیا وہ اس کا پاس نہیں رکھتا اور اس میں بھی وہ بددیانت ہے، ڈس آنیسٹ ہے، اس کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو ہم چونکہ ہم جس دور میں بیٹھے ہیں ہم اسی دور کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے بہت کچھ حالات جو ہیں، آپ نے بڑی ملفوف انداز میں بات کی تو ہمیں ہر طرف جو ہے ڈس آنیسٹی نظر آتی ہے. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سامنے آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ستاتی علی الناس سنون خداع، کہ لوگوں کے اوپر دھوکے کا دور آئے گا. اور دھوکے کی پھر ڈیفینیشن آپ نے فرمائی، یعنی ایسے سال آئیں گے جو دھوکے کے سال آئیں گے. تو آپ نے اس کی پھر ڈیفینیشن یہ فرمائی کہ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین. وہ ایسا دور ہوگا
جس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، صحیح، اور بددیانت کو خائن سمجھا جائے گا، اور جو یعنی جو امانت دار ہے اس کو خائن سمجھا جائے گا، ٹھیک اور ہے جو بددیانت ہے اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، یعنی حالات سارے خلط ملط اور یہ سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جی اور اس دور میں جس ٹھیک ہے۔ نے میں صحیح نے کرنا تھا، ڈاکٹر صاحب، یہ ایک عام فرد کی بات میں نہیں کر رہا تھا، میں اہل علم کی بات کر رہا تھا، ایک دین پیش کرنے والا، یا ہمارا ایک بڑا صحافی ہے جو سب چیزیں جانتا ہے، جاننے کے باوجود وہ کوئی اور بات کہتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو کیا ایسا شخص دین کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ وہ بددیانت ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ وہ پہلے بات ہو چکی کہ نفاق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس حدیث کا اگلا حصہ بھی سمجھ لیجئے، اس میں صحافی آتے ہیں کہ ہم میڈیا والے، دین کی بات کرنے والے آتے ہیں کہ کون آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں جو لوگ معاشرے کی زبان ہوں گے، وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، جو بات کرنے والے ہوں گے، جو لوگوں کی رائے عامہ ہموار کرنے والے ہوں گے، وہ رویبضہ ہوں گے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ، وہ احمق جس کو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوگا اور وہ سارے جہان کی باتیں کر کے لوگوں کی رائے ہموار کرنے کی اللہ کوشش کرے گا۔ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشروں میں یا ہمارے اطراف میں ایسے ہی افراد کچھ آ کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی نہیں ہے، بہت کم افراد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وقت کیا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 58 پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ فتح خیبر کو، یا فتح مکہ کو، یا صلح حدیبیہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں تو اس بال میں سے میں ایک پرچی نکال لیتا ہوں۔ نکال لی پرچی میں نے۔ یہ پشاور سے ہیں، یہ 3 بہنیں ہیں میرے خیال، ایشل، وردہ اور فریحہ۔ ایشل، وردہ اور فریحہ پشاور سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔